الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. اسکرین شو ہو رہی ہے؟ اسکرین شو ہو رہی ہے آپ کے یہاں؟ جی جی استاد ہو رہا ہے. یہ والا سبق سمجھ میں آ گیا تھا؟ جی استاد. یہ مدرسہ تھی 21واں. جی جی. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ نہیں انشاءاللہ. عبداللہ آپ کو؟ جی نہیں استاد. تو ٹھیک ہے، آج ہم لوگ 10 نمبر 22 پڑھتے ہیں نا. تو یہ والے سبق کا ترجمہ آپ ہی لوگوں کو کرنا ہے، اور یہ کتنا ہے؟ ایک صفحے میں ہے. تو آدھے سبق کا ترجمہ عبداللہ آپ کریں گے، اور آدھے کا ترجمہ جس بھائی کریں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. عبداللہ شروع کیجیے آپ. جیسے حامد طبيب طبیبن، ہاں. زوجة مدرسة. اس زوجتن ہے. زوجة زوجته. ہاں زوجتہ. زوجته. ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں؟ جی السلام علیکم. اور السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زوجتہ. زوجته مدرسة. اسمها آمنة. آمنة. آمینۃ. اسمها آمنة. جی پڑھتے جائیے. حامد له 4 أبناء. ہوں. هم آه، یہ کیا ہوا؟ اسکرین چلی گئی. یہ اسکرین آٹومیٹک غائب کیسے ہو جاتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ شیئر کریں گے؟ ایک منٹ کر. جی جزاک اللہ خیر. عبداللہ آپ پڑھیے. عبداللہ آپ پڑھیے. اس ٹائم مجھے اسکرین نہیں آیا اس سے. اسکرین تو شو ہو رہا ہے، آپ کے یہاں پرابلم ہوگا. نہیں اس سے نہیں شو ہو رہا ہے. جب جس میں آپ کے یہاں. میرا ایڈ اسکرین شو ہو رہا ہے. میرا بھی ہو رہا ہے. عبداللہ آپ ٹرائی کیجئے، لیو کر کے دوبارہ پھر جوائن کیجئے، ہو سکتا ہے تب دکھائی دے. جی صحیح. تب تک ڈاکٹر صاحب آپ پڑھیے. جی. حامد طبيب زوجته مدرسة اسمها آمنة. حامد. زوجاتہ نہیں ہے، زوجاتو.
زوجته. حامد له أربعة أبناء هم حمزة وعثمان وأحمد وإبراهيم. أحمد وحمزة طالبان. أحمد طالب مجتهد وحمزة طالب کسلان. حامد طبیب، حامد ایک ڈاکٹر ہے. زوجته مدرسہ، اس کی زوجہ مدرسہ ہے، استاذہ ہے. اسمہا آمینہ. استانی اردو میں کہیں گے تو استانی، استانی. جی. ان کا نام آمینہ ہے. حامد کے 4 بیٹے ہیں، وہ ہے حمزہ اور عثمان اور احمد اور ابراہیم. احمد اور حمزہ 2 طالب علم ہیں. احمد ہارڈ ورکنگ یا محنتی طالب علم ہے، اور حمزہ آلسی طالب علم ہے. جی جزاک اللہ خیر. جی. جگجیت بھائی آپ ترجمہ کریں. جی استاد. پہلے اعراب پڑھیں پھر ترجمہ. جی کہاں سے پڑھیں گے؟ قال یوسف. قال یوسف. اور قول یوسف سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قول یوسف، یوسف نے کہا، اندی میرے پاس، خمسۃ اقلامن میرے پاس 5 قلمیں ہیں. حاضہ خمساتو قلم اقلامن ہے نا، خمساتو اقلامین، خمسۃ اقلامین اندی میرے پاس، خمسۃ اقلامین میرے پاس. وٹ میں 5 پین. وٹ میں ہے 5 پین. حاضہ قلم احمرن. حاضہ قلم احمرن، یہ قلم احمرن مطلب کلر ہے نا. ریڈ. ریڈ، ریڈ ہاں. کلر، ریڈ حاجہ ریڈ. ریڈ. حاجہ قلم احمرون، دس پین از ریڈ. وہ حاجہ قلم احمرون نہیں ہے، احمرون نہیں ہے یہ. جو احمرو رنگوں کے جو احمرو. نام ہے نا، جی مارو. رنگوں کے جو نام ہے ان پہ تنوین نہیں آئے گی. جی اوکے. حاجہ قلم احمرو، دس پین از ریڈ. وہ حاجہ، اور وہ، ان دس پین قلم جی اجرکو آپ نے جو ترجمہ کیا وہ موصوف صفت کے اعتبار سے نہیں ہوا، مبتدا خبر کے حساب سے ہوا ہے. دس پین تو اس کا ترجمہ عربی میں حاضل قلم ہوگا، یہاں پر حاضل قلم نہیں ہے، حاضہ قلم ہے. جی دس وہ حاجہ دس از قلم. اے ریڈ پین. جی ٹھیک ہے. دس از اے ہاں ریڈ مطلب پین. کیا ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جی ہم عربی کے اعتبار سے ترجمہ کریں تو صحیح ہوگا، تو کیونکہ یہ موصوف صفت، یہ مبتدا خبر وغیرہ پہچاننا یہ ضروری ضروری ہے. ہے. ٹھیک ہے ہاں ٹھیک اسی ہے. لیے. جی وہ حاجہ قلم اجرکو اینڈ دس پین از بلو. اجرکو مطلب بلو نا. ہاں جی. بلو. ہزار. وہ حاجہ قلم اخضر اینڈ دس پین از اخضر. افسر مطلب یلو تھا، اخضر مطلب کیا ہے؟ گرین. جی. اخضر جی نہیں ہے، اخضر. اخضر گرین. گرین. ہاں ہاں. وہ حاضہ قلم اخضر، دس پین از گرین. وہ حاضہ قلم اسود. اسود مطلب بلیک، اینڈ دس پین از بلیک. وہ حاضہ قلم اصفر اینڈ دس پین از اصفر مطلب یلو، اینڈ دس پین از یلو. ہوگا اس میں استاد؟ جی. ترجمہ دس از کرنا ہے، پھر جو کلر ہے اس ہوں کو قلم کے ساتھ ملانا، جیسے دس از یلو پین. اے یلو پین، اس طرح کرنا ہے نا. ٹھیک جیسے ہے. وہاں پر میں نے بتایا دس از اے ریڈ پین، اسی طرح. ٹھیک ہے تو یہ ایسا ہوگا. حاضہ قلم احمر، دس از اے، ہمارا مطلب ریڈ، دس از اے ریڈ پین، اینڈ دس از اے blue pen, and this is a green pen, and this is a black pen, and this is a yellow pen. یلو پین. جی ہاں اس طرح ترجمہ کرنا ہے نا. جی موصوف صفت کا ترجمہ ایک دوسرے سے ملا کر کے کریں گے نا. جی استاد. تھرڈ والا پڑھیں گے کیا؟ عبداللہ بھائی پڑھیں گے. عبداللہ ہیں؟ چلیے عبداللہ آپ پڑھیے. جی استاد. ہاں قالت زینب، یہاں سے پڑھنا ہے. جی استاد. ہم، قالت زینب عندي منازل
لو كثيرة وهذا يا ذو وها क्या है हाजा अबियद हाजा अबयज़ أبيض अबियद वाइट। آه، أبيض وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أزرق وهذا أخضر وهذا أخضر देखिए عندك यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली ये है कि आप रंगों के नाम देख सकते हैं। अलिफ लाम भी शुरू में दाखिल नहीं है और प्लस तनवीन भी नहीं है। तो इससे पता ये चलता है कि ये रंगों के जो नाम है इनके ऊपर अलिफ लाम दाखिल ना हो तब भी तनवीन नहीं आएगी, है ना। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि अबियजो के शुरू में अलिफ लाम नहीं है इसलिए हम अबियजुन पढ़ते हैं, तो अबियजुन नहीं होगा। अबियजो अबियजो ही रहेगा। रंगों के नाम जो है ये बगैर तनवीन के आएंगे, तो ये बात याद रखना है। चलिए तर्जमा करें अब्दुल्ला। जैसे मैं तर्जुमा में थोड़ा कंफ्यूज हूँ उससे। अब कहाँ कहाँ कंफ्यूज है, कौन से वर्ड का तर्जुमा आपको नहीं पता? शायद मुझे रंगों का तर्जुमा तो कोशिश कीजिए, मैं बताता हूँ। जी। I have a hanky of कैसीरतु कैसीरतु का मतलब क्या है उसमें? ज्यादा। मैं नहीं, मैं बहुत ज्यादा। So many this sorry this uh अबियद and this is वाइट। aswad इसका तर्जुमा ब्लैक। asfar कीजिए आप। अबियज का माना वाइट है ना। जी this is white and this is yellow। असवद हाँ ब्लैक। नहीं नहीं, असफर का माना येलो होता है ना। अस्फर मतलब अस, ब्लैक, अस, अस्फर असफर मतलब असफर अस्फर मतलब येलो, अस्वद येलो मतलब जी। ब्लैक। हाँ असवद इज ब्लैक ब्लैक। का, अस्वद का ब्लैक होता है, असफर माना येलो, है ना। وهذا أحمر and is red and this is أزرق brown ग्रीन। very green जी। अहमर माना रेड होता है। जी أحمر means red जी। जी। أزرق green ग्रीन नहीं and होता, this ब्लू ब्लू। होता, ब्लू। ब्लू। ब्लू ब्लू। blue and this is blue وهذا uh, أخضر and this is green जी। देखिए अब इनके इन कलर्स के जो नाम है वो आपको याद रखने हैं। अरबी में क्या कहते हैं और फिर कौन सा रंग है, ये किस रंग के क्या क्या नाम है अरबी में, वो याद रखना है ना। जी। हम्म। यहाँ पर बहुत मुख्तसर दिए हुए हैं, चार पांच ही हैं, ज्यादा नहीं है। तो इसको याद रख लेना है। और रंगों के जो नाम हैं ये अफ़आलो के वजन पर आते हैं। अफ़आलो, जैसे अबयज़ो अस्फरो अहमरो अजरको अखज़रो, है ना, इसी तरह। और इनकी मुअन्नस जो होगी वो फ़ौलाओ के वजन पर आएगी। जैसे अबयज़ो से बैज़ाओ, है ना, अस्फरो से सफ़राओ, बकरतुन सफ़राओ फ़ाक़िउल लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन, पढ़े है ना। जी जी, सूरह बकरा में। हाँ, तो वो बकरतुन मुअन्नस, इसके लिए सफ़राओ, है ना। अहमरों से हमराओ, अजरकों से जरकाओ, अखजरों से खजराओ। जैसे गुम्बद खजरा नाम सुनिए। जी। हाँ, तो वो मुअन्नस है इसलिए खजरा कहते हैं, यानी जी ग्रीन गुम्बद। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो नाम यहाँ पर बयान हुए हैं ये मुजक्कर हैं। ना हम्म। हाँ, रंगों के जो नाम यहाँ पर बयान हुए हैं ये मुजक्कर है और इनका मुअन्नस फ़ौलाओ के वजन पर आएगा, है ना। ठीक। हम्म। अब्दुल्ला, दो लाइन और पढ़िए। कालत लहा फातिमा तो। जी सर قالت لها فاطمة عندك منديل أسود and do you
مندیلون نہیں ہے، مندیلون. Mingdilun. And do you have a hanky of ashwad? Ashwad کا مطلب brown sand? بلیک. Black, sorry. جی. Black color? No. I sorry. No. ما عندي منديل أسود. أسود. No, I don't have a black handkerchief. مندیلون اسود ہے نا، مندیلون اسود. أسود. چلیے ڈاکٹر صاحب آگے آپ پڑھیں. جی. قال طلحہ، طلحہ نے کہا، عندي مفاتيح كثيرة، هذا مفتاح الغرفة، وهذا مفتاح الحقيبة، وهذا مفتاح السيارة. میرے پاس بہت چابیاں ہیں، یہ کمرے کی چابی ہے، اور یہ بیگ کی چابی ہے، اور یہ گاڑی کی چابی ہے. قال سفیان، فی بلدنا مساجد ومدارس كثيرة وفنادق قليلة قليلة. هؤلاء اتباع. سفیان کہتے ہیں ہمارے شہر میں مسجد اور بہت ساری مسجدیں اور مدرسے ہیں، اور کم اور کم ہوٹلز ہیں. فی بلدنا ہمارے شہر میں ہمارے شہر مساجد میں و مدارس و کثیرت، مدارس کثیر، بہت ساری مساجد مسجد یا مسجدیں مسجدیں اور اور مدارس. مدارسے ہیں، ہاں، اور ہوٹلز کم ہیں، مدارس ہیں یا مدرسے ہیں. مدرسے ہیں. جی جی. ہم، اور فنادق ہاں، قلیلتن، اور اور ہوٹلز ہوٹل. کم ہیں. جی. جی. ہؤلاء اتباع، کیا 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 وہ یہ کیا اطباء یہ طبیب؟ ڈاکٹرز ہیں؟ ہاں، کیا یہ ڈاکٹرز ہیں؟ لا نہیں، ہم مدرسون، وہ ہم، مدرس ہے، ٹیچرز ہیں. جی. وہم علماء کبار، اور وہ ہم، بڑے علماء ہیں. جی جزاک اللہ خیرہ. تو یہ ہو گیا اپنا سبق. جی. ابھی کیا کہ کبار میں اس مطلب بڑا یا سینئر؟ کبار مطلب بڑا یا سینئر؟ وہ لفظی ترجمہ اس کا بڑا ہوتا ہے، سینئر کے معنی میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو، کوئی جی مسئلہ جی نہیں ہے. لفظی معنی بڑا ہوتا ہے. جی. ابھی میں آپ لوگوں سے کچھ سوالات کروں گا اسی سبق کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو پچھلے قواعد گزرے ہیں انہی کو لے کر کے. تو یہ ایک مختصر سا ٹیسٹ رہے گا تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ کیا سمجھیں کیا نہیں سمجھیں. تو سب سے پہلے سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے. جی. جیسے یہاں پر ہے حامد طبیبن، تو اس کا ترجمہ ہے کہ یہ سوری حامد ایک حامد ڈاکٹر ڈاکٹر ہے ہے. ہے جی. نا. تو پہلا سوال یہ ہے کہ یہ ترکیب کون سی ہے؟ یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہے. ہاں، مبتدا خبر کی ترکیب ہے صاحب، ترکیب ہے. جزاک اللہ جی. خیرہ. تو مبتدا کون ہے ان میں سے؟ مبتدا حامد ہے، اور خبر اس کے بارے میں طبیب ہے. ہم اگر یہاں پر ہوتا حامدون پھر الطبیب ہوتا، یعنی طبیب پہ الف لام ہوتا، تو کون سی ترکیب ہوتی؟ الطبیب. حامدون الطبیب، اس کو پڑھنا ہوتا تو اس طرح پڑھتے حامدون الطبیب. پھر تو یہ موصوف صفت میں آئے گا. ہاں، موصوف صفت میں ہو جاتا ہے نا، جزاک اللہ جی خیرہ. جی جی. یہاں پر دیکھیے آپ، حامدن مذکر ہے تو طبیبن بھی مذکر ہے. مذکر ہے. اچھا، یہ کہہ سکتے ہیں حامدن طبیبتن؟ نہیں، یہ نہیں ہو پائے گا نا. طبیبتن پھر فیمیل آ جائے گا، مؤنث میں آ جائے گا. ہم۔ چلیے جزاک اللہ خیرہ. جب جس بھائی آپ کو جواب دینا ہے، اسمہا آمینتو، تو اس میں یہ جو ایک سینٹنس ہے اس میں ضمیر کہاں ہے؟
اسمها आमिनतु, इसमें जमीर, इसमें आपका اسمها आमिनतु, इसका जमीर है। एक जमीर सेकंड। उसको कहते हैं जो नाउन की जगह पे यूज हो ना, जी जी। वो प्रोनाउन कहते इसका हैं। इसका इसका जमीर है आपका हिया हिया। हाँ ही है, या फिर हा बोलें तो ज्यादा सही रहेगा। जी फिर जी अगर हाँ, पूछा ओके। जाए कि ये हा जमीर की असल क्या है, तो बोलना होगा कि ही हिया, हाँ। है ना। हम्म, अ, इसकी तरकीब आप करें, मतलब। मतलब इसको एक दूसरे से जोड़ें कि ये कौन सा जुमला है। ओ जी, इसमुहा आमिनतु, तो ये तो मुब्तदा खबर ही हो गया फिर। तो मुब्तदा कौन है? इस इसमुहा है अ, अम, इसमुहा मुब्तदा हो गया, आमिनतु खबर हो गया। जी, हाँ हाँ। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो यहाँ पर हम्म। देखिए इस्मो हा में दो कलमे, एक है इस्म, दूसरा हा, है ना। हम्म। अब इन दोनों को आपस में कैसे मिलाएंगे? इसलिए बिकॉज इसमुहा, इसलिए इसमुहा आया बिकॉज वो अमीना तो मुअन्नस है ना। अगर नहीं 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 मेन नहीं, होता तो। ये जो मुब्तदा है ना, ये भी तरकीब में है। हाँ। इसमें क्योंकि दो कलिमे हैं, हम्म। तो ये मुरक्कब है। तो मुरक्कब कौन सा मुरक्कब है? हम तो वो समझे नहीं मतलब। ये भी ये मुजाफ मुजाफिल है, यानी इसमो मुजाफ हाजमीर मुजाफिल है। इसका माना क्या होगा कि उसका उसका नाम। नाम। उसका नाम, हाँ, का हाँ का उसका हाँ। तर्जमा आया कि नहीं आया? जी जी जी। हाँ, तब मुदाफ मुदाफ इलैह, हाँ, हाँ। तो मुजाफ मुजाफ इलैह के तर्जमे में का के की ना ने नी रा रे री वगैरह आता है। ना ने नी जैसे अपना अपनी, रा रे जैसे मेरा मेरी हमारा हमारी वगैरह, है ना। और जी का जी के की मतलब उसका उसके उसकी वगैरह वगैरह, है जी ना। तो ये इसको याद जी रखना है। जी। हाँ, तो यहाँ पर हिया जमीर आपने सही बताया कि आमिनतों की तरफ लौट रही है। सॉरी, हम्म। किसकी तरफ लौट रही है? मुदर्रिसतुन की तरफ लौट रही है। जी। ज़ौजतों की तरफ कहें तो भी चलेगा, हम्म। लेकिन जमीर करीब की तरफ लौटती है तो मुदर्रिसतुन की तरफ भी लौटा सकते हैं। ठीक है, कि उस मुदर्रिसा का यानी उस उस्तानी का नाम आमिना है। या फिर ये भी हम्म। कह सकते हैं हम्म। कि ज़ौजतों ही की तरफ लौटाएं तो वो भी चलेगा, लेकिन एक कायदा याद रखना है कि जमीर हमेशा करीब की तरफ लौटती है। तो ज़ौजतुन और मुदर्रिसतुन दोनों में करीब कौन है? इसमो हा जमीर के। हाँ, जमीर के करीब है आपका जौजतु मुदरिसतुन, जौजा है। मुदर्रिसतुन है ना। जी जी, मुदरिसतुन, हाँ हाँ। हाँ, जी तो जी हाँ जमीर जो हाँ। है ना, एक तो पीछे की तरफ लौटती है, और पीछे में हम्म। से अगर कई सारे कलिमात हैं, तो उनमें से हम किसकी तरफ लौटाएंगे? जैसे 3 4 5 लड़कियों के नाम दिए हुए हैं, तो उनमें से हम किसकी तरफ लौटाएंगे? तो जो ज्यादा करीब होगा उसकी तरफ लौटाएंगे। जी जमीर के जो बिल्कुल करीब होगा उसी की तरफ लौटाएंगे ना, ये बात याद रखना। अब्दुल्ला, जी उस्ताद। अब ये बताइए अरबाअतो अबनाइन। पहले आप ये बताइए कि अबनाइन ये क्या है? इसमें है कि हर्फ है, क्या है? उस्ताद अपना इन इसमें हाँ, ये इसमें है ना। अब जी। कौन सा इसमें? अ, उससे सवाल समझा नहीं उस्ताद। इसमें जमा है कि वाहिद है? उससे जमा है। तो इसका वाहिद क्या आएगा? अ, कौन सा का उस्ताद, फिर से बताएं। अबना इन का वाहिद क्या आएगा? ये इब्न, तो जमा है, तो इसका मतलब इसका वाहिद भी है, तो वो वाहिद क्या है? इब्न उस्ताद, हाँ इब्नुन। हाँ, इब्नुन। जजाकल्लाह खैरा। तो ये अबना इन, कसरा क्यों है लास्ट में अबना इन? उस्ताद क्योंकि इसके पहले अदद आया है उस्ताद। हाँ, अदद आया हुआ है, और जी अदद मुअन्नस है, तो अबना इन मुजक्कर है, तो ऐसा क्यों? इसके लिए कोई कायदा है? उस्ताद, ये ही इससे करेक्ट है उस्ताद। इसके साथ मुज़क्कर है तो इसके साथ मुअन्नस आएगा। हाँ, मादुद जो है वो मुजक्कर है, तो अदद मुअन्नस आएगा ना। जी तो ये अदद 3 से लेकर 10 तक होगा, इस तरह का कायदा है ना। जी। जी, जजाकल्लाह खैर। डॉक्टर साहब, अभी आप बताइए, हमजा तो, उस्मानो, अहमदो, इब्राहिमो, इन सब पे तनवीन नहीं है।
اس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حامدن پہ تنوین ہے، یہاں پر حمزہ تو عثمان و یہ بھی تو نام ہیں لوگوں کے، تو ان کے اوپر تنوین کیوں نہیں ہے؟ ڈاکٹر صاحب جی 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 سن رہا ہوں میں. جی سوچ کے بتائیے. یہ تو تفصیل سے بحث ہماری کتاب میں نہیں آئی ہوئی ہے، میں نے ایک دن سرسری بتایا تھا کہ غیر میں تو منصرف. واو. یہ مطلب نان عربک نام ہے اس لیے کیا؟ ہاں ہاں نان عربی کے. ہاں ٹھیک ٹھیک. ہاں ہاں. ہاں اس پہ تنوین تو نہیں اس آتی ہے. جی. ہوں اس کو غیر منصرف کہتے ہیں نا، غیر منصرف سر. یعنی ایسے نام جن کے اوپر تنوین نہ آتی ہو اور کسرہ بھی نہ آتی ہو. ان کے شروع میں اگر ہم حرف جر بھی لگا دیں گے تو بھی کیا بولتے ہیں سیم رہے گا. کسرہ نہیں آئے گی، یا ان کے شروع میں ہم مضاف لے کر کے آئیں گے اور ان کو مضاف الیہ بنا دیں گے پھر بھی کسرہ نہیں آئے گی. جیسے کتاب و حمزہ، کتاب و حمزتی نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ کتاب و حمزہ. حمزہ تھا. ہاں تو اس کے قواعد آگے آئیں گے انشاءاللہ، اسی 23ویں سبق میں وہاں پڑھیں گے. جی انشاءاللہ. اس میں اور کچھ ہے نہیں خاص. نیچے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں جمع مکسر، جیسے اندھی منادل کثیرتن، قالت زینب، یہاں پر ہے نا جی. اندھی منادل کثیرتن، تو یہاں پر منادل مندل کا جمع. جمع مندیل کی تکسیر ہے. جمع. مندل ہاں مندیل جمع. ان کی جمع منادل جمع ہوں تکسیر ہے نا، اس کے لیے کثیرتن واحد مؤنث آیا ہوا ہے. یہ تو پہلے ہوں. پتا ہے نا، جمع تکسیر دو طریقے سے ہوتی ہے نا. تو وہ دو ہوں. طریقے کون کون سے ہیں؟ مطلب دو طرح کے لوگوں کے لیے آتی ہے. عاقل اور یہ دو، غیر عاقل کی. ہاں عاقل اور غیر عاقل کے لیے. تو جو قاعدہ ہے کہ جمع تکسیر واحد مؤنث کے حکم میں ہوگی، وہ کب ہوگی؟ غیر عاقل ہونے سے واحد مؤنث. ہاں غیر عاقل ہونے سے واحد غیر مؤنث عاقل کے لیے ہوگی. غیر جیسے عاقل غیر عاقل جمع ہونے سے، غیر عاقل جمع ہونے سے واحد مؤنث. جمع تکسیر وہ آلریڈی جمع ہے، تو غیر عاقل ہونے کے لیے وہ واحد مؤنث ہوں. کے حکم میں ہوگی. اسی لیے یہاں پر منادیل و جمع تکسیر غیر عاقل ہے، تو کثیرتن واحد مؤنث ہے. تھوڑا اسکرول کریں ڈاکٹر صاحب نیچے، ایک اور جگہ کہیں آئی ہوئی تھی. مفاتی ہو. مفاتیو یہ جمع تکسیر غیر عاقل ہے نا. جی. جی. یہاں لاسٹ لائن میں آپ مفتا لوگ کا دیکھ جمع. سکتے ہیں. ہاں ہم مدرسون، وہ مدرس ہے، وہم علماء کبار. اب یہاں پر دیکھیے علماء جمع تکسیر ہے، عالم کی جمع ہے، تو جمع تکسیر ہے کہ نہیں ہے؟ ہوں. جی. یہ عاقل کے لیے کہ غیر عاقل کے لیے؟ یہ عاقل عاقل کے کے لیے لیے. ہے اس لیے. تو اور یہاں پر مذکر ہے کبیرتن نہیں آیا ہوا ہے. کبارن، کیونکہ یہ مذکر کبار ہونا عاقل ہے. عاقل کے لیے ہے. مذکر. ہاں تو یہ مختصر قاعدے ہیں جو ابھی ہم لوگوں نے پڑھے ہیں، ان کو آپ لوگ ایک بار ریویژن کر لیجیے گا. اپنے پاس بھی ٹائم رہے گا تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی کر لیں گے نا. جی استاد انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیے اسکرول کریں ڈاکٹر صاحب. ہاں یہ المملوء من الصرف، یہ المملوء نیا چیپٹر روکا ہے ہوا. کیا؟ یہ اسی سبق کا نیا چیپٹر ہے جس کو ہم لوگ نان عربی کا ہم لوگ کہہ رہے تھے نا ابھی، جی جی. وہی چیپٹر یہاں پر ہے. یعنی ایسے کلمات جن کے نیچے کسرہ بھی نہیں آئے گی اور جن کے اوپر تنوین بھی نہیں آئے گی، جس کو اب بھی ہم لوگ غیر منصرف پڑھ رہے تھے. تو غیر منصرف کو عربی میں ممنوع من الصرف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ من ممنوع من ممنوع من الصرف. 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 ممنوع من الصرف. ممنوع یہ منع یمنع سے ہے. منع کا معنی ہوتا ہے اس نے روکا، یمنع معنی وہ روکتا ہے یا روکے گا، ممنوع معنی روکا ہوا، مفعول ہے. ممنوع معنی روکا ہوا مفعول. روکا ہوا، وہ مفعول. مفعول ہے نا. اور من ہوں. حرف جر ہے. اور صرف یہ کیا ہے؟ صرفا یصرف، یا پھر صرفا یصرف، تصریف سے صرف. تو اس کا معنی ہوگا پھرنا. پھرنا ہوں. مطلب بیک.
پھرنا جیسے کلمہ کیسے پھرتا ہے کہ اس کے آخر کا اعراب بار بار چینج ہوتا رہے. جیسے ایک کلمہ ہے زید، لفظ زید. اب جب اس کے شروع میں کوئی عامل نہیں رہے گا تو یہ حالت رفعی میں ہوگا. جیسے زیدن عالم، زید ایک عالم ہے. تو یہاں پر دیکھیے زیدن کے شروع میں کوئی عامل نہیں ہے، اس لیے یہ حالت رفعی میں رفعی. ہے نا. ہوں. رأیتو زیدن، میں نے دیکھا زید کو. تو یہاں پر ہوں. رأیتو فعل، اب فعل عامل ہوتا ہے. فعل کیا ہوتا ہے؟ عامل. حامد. عامل ہوتا ہے. اور یہ دو اسموں پہ عمل کرتا ہے، ایک فاعل پہ اور دوسرا فعل پہ. مفعول پہ، ہے نا. فعل کے لیے فاعل اور ہوں. مفعول آتا ہے نا. نعم. ہوں. فاعل مطلب کام کرنے والا، اور مفعول مانا جس کے اوپر کام کیا گیا. جیسے رأیت زیدن، میں نے دیکھا زید کو. تو جو دیکھنے والا ہے وہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، میں نے، ہے نا. میں نے یہ دیکھنے والا ہوا تو یہ فاعل. اور دیکھا تو کام کیا ہے؟ دیکھنا. ہوں. کام کیا ہے؟ دیکھنا. دیکھنا. تو یہ فعل ہوں. ہوا. اب دیکھنے والا اور دیکھنا یہ دو چیزیں ہوئی. کس کو دیکھا جا ہوں. رہا ہے؟ زید کو. زید کو. اب یہ زید کیا ہوا؟ فاعل ہوا. مفعول. ہاں. مفعول یعنی او جی جی جی، مفعول. دیکھنے ہاں، کا دیکھنے کام کس دیکھنے پر کا والا. واقع ہو رہا زید پر. ہاں ہاں. ہے نا. جیسے جی جی. حامد نے خالد کو مارا. ہوں. حامد نے خالد کو مارا. مارا. مارا، ہے نا. ضربا حامد خالدن، ضربا حامد خالدن، حامد نے خالد کو مارا. اس میں فعل کیا ہے؟ ما- مارا. مارا. ہاں. مارا یہ فعل ہے نا. ہوں. اور مارنے والا اس کو فاعل کہیں گے. تو فاعل حامد کون ہے. ہے؟ حامد. حامد. اور اور مفعول کون ہے؟ ضربہ. یہ ضربہ فعل ہے نا، مفعول نہیں ہے. یہ ہوں. ضربہ فعل ہے. فعل کا بھی مفعول نہیں ہوگا. فاعل اور مفعول یہ دونوں اسم ہوں گے. کیا ہوں گے؟ اسم. ہاں. جیسے ابھی ہم لوگ کہہ لیتے ہیں کہ خالد نے حامد کو مارا. تو مارنے والا خالد، اور جس کو مار پڑی وہ مفعول. مفعول. ہاں. ایسی اگر کہا جائے کہ ضرب خالد زیدن، پہلی مثال میں ہم نے زیدن پڑھا تھا، زیدن عالم. دوسری مثال میں ضرب حامد زیدن، حامد نے زید کو مارا. مارا. ابھی دیکھیے زید کے اوپر نصب آ گیا، ہے نا. زبر آ گئی. اعراب بدلا کہ نہیں بدلا؟ جی. 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 تیسری مثال دیکھ لیجئے. بدلا. مرر تو بے زیدن، مرر تو بے زیدن، میں گزرا زید کے پاس سے. یعنی میں ایک ایسے راستے سے جا رہا تھا کہ وہاں پر زید بھی کھڑا تھا. تو اس کو کہیں گے کہ میں گزرا زید کے پاس سے، یا میرا گزر زید کے پاس سے ہوا. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بے زیدن، تو با کیا ہے؟ حرف جر ہے نا. حرف جر. ہاں، با حرف جر ہے. جر ہے. تو اب حرف جر کی وجہ سے زیدن ہو گیا. کیا ہو گیا؟ ریدن. زیدن. اب دیکھیے ایک کلمہ ہے زید، تو اسم کی جو تینوں حالتیں ہیں وہ تینوں حالتیں ان کے اوپر واقع ہو رہی ہیں. کبھی یہ حالت رفعی میں ہو رہا ہے، کبھی حالت نصبی میں ہو رہا ہے، کبھی حالت جری میں ہو رہا ہے. پھر تینوں حالتوں کی تینوں جو اعراب ہیں، یعنی رفع نصب جر، یہ تینوں اس کے اوپر آ رہے ہیں. تو اب یہ ہوا منصرف. کیا ہوا؟ منصرف. 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 ممنوع من الصرف ابھی نہیں کہیں گے، یہ منصرف ہے. منصرف مطلب اس کا اعراب عامل کے اعتبار سے چینج ہوتا رہے گا، رہے گا. ہے نا. منصرف منا عامل کے آنے سے اس کا اعراب چینج ہوتا رہے گا. رہے گا. اور ممنوع من الصرف، صرف کا معنی ہوتا ہے پھرنا. ممنوع من الصرف یعنی ایسا کلمہ جو پھرنے سے روکا گیا ہو، جو پھرنے سے روکا گیا. روکا گیا ہو. اور کلمہ کیسے پھرتا ہے؟ کہ اس کا اعراب چینج ہو، ہے نا. کلمہ کے ہوں. پھرنا یہ ہے کہ اس کا اعراب چینج ہو. چینج ہو. اور جو کلمہ پھرنے سے روکا جائے مطلب اس کا اعراب چینج ہو.
نہ ہو، نہیں، نہیں ہو. نہ ہو. ہے نا. ممنوع من الصرف یعنی ایسا کلمہ جو پھرنے سے روکا گیا ہو. اس کا لفظی ترجمہ یہ ہوتا ہے ممنوع من الصرف، ایسا کلمہ جو پھرنے سے روکا گیا. روکا گیا ہو. اس کو اردو میں کہیں گے غیر منصرف. کیا کہیں گے؟ غیر غیر منصرف. منصرف. غیر. غیر کا معنی علاوہ ہوتا ہے نا. جی. غیر منصرف معنی پھرنے کے علاوہ، یعنی ایسا کلمہ جس کا اعراب بدلتا نہ ہو، نہ ہو. جو اعراب ہو وہی رہے. اب غیر منصرف کے قاعدے کیا ہیں؟ دو ہی قاعدے ہیں. ایک قاعدہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں کسرہ نہیں آتی. ایک قاعدہ کیا ہے؟ اس میں کہ غیر کسرہ نہیں آتی. منصرف پہ کبھی کسرہ کسرہ، نہیں آتی. ہاں کبھی کسرہ نہیں نہیں آتی. آتی. زیر اس کے اوپر آتی ہی نہیں ہے. جب یہ حالت جری میں ہوگا تو زیر کی جگہ پہ زبر آ جائے گی. پیش بھی نہیں آئے گا. زیر کی جگہ پہ پیش نہیں آئے گا. پیش اپنی جگہ پہ آئے گا لیکن زیر کی جگہ پہ نہیں آئے گا. تو زیر کی کیوں؟ جگہ پہ کیا آئے گا؟ اس سے سمجھ نہیں زبر. آیا. زبر. ہاں سمجھ میں آئے گا. آپ تھوڑا بھی دھیان دیجئے، مثال دوں گا تو سمجھ میں آ جائے گا. ٹھیک ہے. زیر کی جگہ پہ کیا آئے گا؟ زبر آئے گا. زبر آئے گا نا. جیسے اب میں مثال دیتا ہوں. اس میں سے کون سا لفظ لے لیتے ہیں؟ جیسے عائشہ کو لے لیتے ہیں. اب یہ عائشہ یہ ایک نام ہے. حدیث کے اندر یہ نام آپ نے کثرت سے سنا ہوگا. سنا ہے جی کبھی عبداللہ؟ جی جی. ام جی. المومنین عائشہ جی. رضی اللہ عنہ، ہے نا. جی سر. تو جب کوئی خطیب سند پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ان عائشہ، ان عائشہ. جی. وہاں پر ان جو ہے، ان عین اور نون والا ان، تو ان کا معنی ہوتا ہے سے. جیسے من کا معنی سے ہوتا ہے نا، ایسے ان کا معنی بھی سے ہوتا ہے. تو ان یہ حرف جر ہے، اور حرف جر کیا عمل کرتا ہے کہ اپنے بعد آنے والے اسم کو زیر لگا دیتا ہے. زیر لگا دیتا ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ان عائشہ، عائشہ، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ان عائشہ ہو، لیکن ان عائشہ آپ کو کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ملے گا. ہمیشہ ہر جگہ ان عائشہ ملے گا. تو ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عائشہ غیر منصرف ہے. کیا ہے؟ غیر منصرف. غیر منصرف ہے. تو اس پہ زیر نہیں آئے گی بلکہ زیر کی جگہ پہ زبر آئے گا. زبر آئے گا. اب اس کو اگر کوئی یہ پڑھتا ہے ان عائشہ تو صحیح ہوگا غلط ہوگا؟ وہ بھی غلط ہی ہوگا. غلط ہوگا نا، کیونکہ اس کے اوپر اب جی. زبر لگانا ہی ہے. زبر کے علاوہ کوئی چیز نہیں آئے گی. نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے. ایسے ہی یہاں پر دیکھیے ایک نام ہے زینب. ابھی کہنا ہو کہ زینب نے کہا تو قالت زینبو، قالت زینب. زینبو. زینب. قالت فعل ہے، زینبو فاعل ہے. یہ لفظ اوپر گزر چکا ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکیں گے. تو قالت زینبو، ٹھیک ہے، زینب نے کہا. کہا. اب کہنا ہو کہ عائشہ نے زینب سے کہا تو قالت عائشہ تو لے زینبا، قالت عائشہ تو لے اس پہ لے زینبا. لی زینب. کیوں آئے گا یہاں پہ؟ یہ قالا جو فعل ہے نا، جی. اس کے ساتھ ہمیشہ یہ لے آئے گا، صرف پر قالا کے ساتھ. لے، اس سے لے فور کے لیے ہوتا ہے. ہاں فور کے لیے آتا اوکے. ہے نا. تو یہ لے آئے گا قالت کے ساتھ، مفعول کے اوپر آئے گا. اوکے جی. ٹھیک ہے. فاعل کے اوپر نہیں آئے گا. تو یہ منصرف اور غیر منصرف سمجھ میں آ گیا. نہ. منصرف کا معنی ہوتا ہے کہ جس کا اعراب بدلتا رہے، کبھی زبر کبھی زیر کبھی پیش آتا رہے. اور غیر منصرف کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اوپر زیر نہ تیز نہیں آئے آئے اور گی. تنوین نہ آئے. دو چیزیں، زیر اور تنوین. 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 ابھی آگے اور پڑھیں گے کہ غیر منصرف ہم کیسے پہچانیں گے، اس کے قاعدے کیا ہیں غیر منصرف کے پہچاننے کے. ٹھیک ہے. ابھی جی. آپ لوگوں کو صرف اتنا سمجھنا ہے کہ غیر منصرف کہتے کس کو ہیں. پہچان نہیں کرنی ہے، صرف تعریف سمجھنی ہے کہ کہتے کس کو ہیں. تو غیر منصرف کے اوپر تنوین نہیں آتی اور کسرہ نہیں آتی. زیر نہیں دو آتی. چیزیں ہے نا، زیر نہیں آتی. یہ چیزیں یاد رکھنا ہے. اب غیر منصرف یہاں پر دیکھیے نام دیے ہوئے ہیں زینب و مریم و فاطمہ تو عائشہ تو مکہ تو جدہ تو.
ٹھیک ہے، یہ کچھ نام دیے ہوئے ہیں جن کے آخر میں مؤنث کی تا ہے. تو کوئی بھی ایسا کلمہ جس کے آخر میں مؤنث کی تا ہو، نمبر ایک. اور دوسرا سبب یہ کہ وہ کسی کا نام ہو، علم ہو. علم جانتے ہیں؟ جی استاد، علم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سنا ہے استاد. نام. یونیورس. علم کا معنی ہوتا ہے نام، یونیورس نہیں. وہ عالمین سر. وہ عالم ہوتا ہے نا. جی، علم کا معنی ہوتا ہے نام، جیسے میرا نام ہے، آپ کا نام ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ نام ہے. ہاں نام. نام کو عربی میں علم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علم. تو آپ لوگوں کو اگر علم مشکل لگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نام یاد رکھ لیں. کسی آدمی کا نام، کسی عورت کا نام، کسی لڑکے کا نام، کسی لڑکی کا نام، یا کسی خاص جگہ کا نام جو معرفہ ہو، ہے نا، ایسے نام ہو اور اس کے آخر میں تانیث ہو. تانیث مطلب مؤنث کی کوئی بھی علامت ہو، صرف تا نہیں، کوئی بھی علامت مؤنث کی ہو تو ایسا کلمہ غیر منصرف ہوتا ہے. جیسے زینب. اب زینب ہم کسی پین کا نام رکھ سکتے ہیں؟ نہیں. نہیں. کسی درخت کو ہم زینب کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. کسی چیز کو ہم زینب کہہ سکتے ہیں؟ نہیں سر. نہیں نا. یہ ایک نام ہے، اور یہ نام کس کا ہے؟ عورت کا ہے. عورت. ہے نا. اب ضروری نہیں کہ غیر منصرف عورت کا ہی نام ہو، کبھی کبھار مرد کا نام بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو غیر منصرف ایک تو یہ کہ وہ علم ہو. علم مطلب نام. نام. علم مطلب نام. اور نام. دوسرا، نام ہونے کے ساتھ ساتھ مؤنث کی کوئی بھی علامت اس کے اندر پائی جائے تو اب وہ کلمہ غیر منصرف ہوگا. دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. غیر منصرف کے لیے دو چیزوں کا پایا جانا ضروری. ضروری. ضروری ہے. اور یہ کل کتنی چیزیں ہیں؟ 9 چیزیں. عدل ہے، وصف ہے، تانیث ہے، معرفہ ہے، عجمہ ہے، جمع ہے، ترکیب ہے، وزن فعل ہے، الف اور نون زائدتان. یہ 9 چیزیں ہیں. تو ان 9 چیزوں میں سے کسی دو کا پایا جانا ضروری ہے ایک کلمے کے اندر. اگر ان 9 میں سے دو چیزیں ایک کلمے کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ کلمہ غیر منصرف ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ 9 ہوں. چیزیں ابھی آپ لوگوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھنی ہے، ساری ایک ساتھ نہیں پڑھنی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہے کہ اگر کوئی ایسا نام ہے جو ایک تو علم ہے اور دوسرا اس کے اندر مؤنث کی کوئی بھی تانیث. علامت ہے تو وہ غیر منصرف ہوگا. جیسے زینب یہ علم ہے، یعنی نام ہے. مریم یہ نام ہے. فاطمہ یہ نام ہے. عائشہ یہ نام ہے. مکہ یہ ایک خاص شہر کا نام ہے. نام ہے. جدہ یہ ایک خاص شہر کا شہر نام کا نام. ہے نا. اور سب کے آخر میں کیا ہے؟ گولتا. ہاں گولتا ہے. اور زینب جو ہے وہ تو عورت کے لیے خاص ہے، اس لیے وہ بھی کیا ہو ہوں. گیا؟ غیر منصرف. غیر غیر منصرف ہے منصرف. نا، کیونکہ وہ عورت کے لیے ہی بنایا گیا ہے. تو وہ بھی مؤنث ہے ایک طریقے سے. تو اس طرح کوئی بھی ایسا کلمہ جو کسی خاص کا نام ہو، یعنی خاص چیز کا نام ہو، یا وہ شہر کا نام ہو، آدمی کا نام ہو، عورت کا نام ہو، اور اس کے آخر میں مؤنث کی کوئی بھی علامت ہو، یا پھر تانیث سمجھ لیجیے ابھی آپ لوگ، کہ مؤنث کی علامت تائے تانیث ہو تو پھر وہ کیا کہلائے گا؟ غیر منصرف کہلائے گا. اتنا سمجھ میں آ گیا؟ جی استاد. جی جی. ہوں. حمزہ تو، اسامہ تو، معاویہ تو، طلحہ تو، یہ کیا ہے؟ اس میں بھی تانیث کی تا ہے، گرچہ یہ کلمے مؤنث کے لیے نہیں ہے، مذکر لیکن آخر مذکر ہے. میں تانیث کی تا ہے کہ نہیں ہے؟ جی. نہیں ہے. جی وہاں پر ہے استاد. ہے نا. دانش. اور دوسرا سبب کیا ہے؟ نام ہے ان کے. عالم ہے نام ہے نا. عالم. علم اور مؤنث کی گولتا. تا ہے. گولتا ہے نا. اس لیے اب یہ بھی کیا ہوں گے؟ غیر منصرف ہوں گے. تو ان کے غیر اوپر بھی منصرف. کسرہ نہیں آئے گی اور تنوین بھی. سر ہم ایسے کہہ سکتے ہیں کہ جو عربی نام ہے تو وہ وہ الگ ہے. غیر وہ غیر منصرف ہے. نہیں نہیں، وہ الگ ہے، وہ بھی ہے، لیکن وہ ان جی. کے ساتھ نہیں ہوگا. اس ٹھیک. میں بھی بہت سارے نام ایسے ہیں جو عربی ہیں، ہوں. ہے نا.
وہ آپ جو کہہ رہے جی۔ ہیں عجما، وہ عجما میں آتا ہے. عجما مطلب عجمی نام، جیسے ابراہیم ہے. ہوں، ٹھیک ہے. تو ابراہیم کو آپ دیکھیے کہ مؤنث کی علامت نہیں ہے، نہیں ہے۔ صرف علم ہے یہاں پر. ابراہیمو صرف علم ہے. اسماعیل صرف علم ہوں، ہے نا. جی۔ مؤنث کی وہاں پر کوئی علامت نہیں ہے. اس کے باوجود یہ منصرف نہیں ہے بلکہ غیر منصرف ہے. تو اس کا غیر مطلب منصرف۔ یہ ہوا کہ وہاں پر ایک اور قاعدہ فٹ ہو رہا ہے. 9 ہے نا ٹوٹل. 9 میں سے ابھی ہم لوگوں نے 2 پڑھا ہے. پہلا یہ کہ علم، اور دوسرا تانیث. گولتا۔ ہاں گولتا، تائے تانیث ہے نا، گولتا پڑھا ہے. تو یہ 2 پڑھے. ابھی 9 کیا ہے، 7 اور باقی ہیں. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا بولتے ہیں غیر عربی ہو، یعنی عجمی نام ہو، عربی نہ ہوں، ہو، تو اس کے لیے اس کو عجما کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اجمع. اجما۔ عجما. عجما مطلب عجمی نام. عجمی مطلب وہ عرب نے، عرب کے لوگوں میں وہ نام بھلے رائج ہو لیکن عربی زبان کا نام نہیں ہو۔ نہ ہوئے نا. تو اس کو بھی آگے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. تو ابھی آپ لوگوں کو صرف 2 ہی قاعدے یاد رکھنے. جی. اتنا سمجھ میں آ گیا؟ جی جی انشاءاللہ۔ سر. تو کل انشاءاللہ ہم لوگ یہ عثمان وغیرہ پڑھیں گے، کسلان، پھر احمد، پھر ابیز، یہ اتنا پڑھیں گے. جی. آج کے لیے اتنا کافی ہے. جی سر. میں انشاءاللہ اس کا ایک تھوڑا خاکہ بناتا ہوں، پھر آپ لوگوں کو وہ سارے قواعد بھیج دیتا ہوں گروپ میں کل انشاءاللہ. جی جی سر. انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. استاد ہاں ریکارڈنگ اسٹاپ کر سکتا ہوں؟ جی، میں کر دیتا ہوں.